السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جس ٹاپک اور موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ آپ اس پر مکمل طریقے پر توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں۔ میں نے اس کو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کری ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اسلام کے اندر آزادی کا کیا تصور ہے، آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام آزادی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ بات سمجھیے، اور یہ بات سمجھنے سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ میں، جب اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وقت دنیا کی کیا صورتحال تھی؟ کچھ لوگ جن کے پاس مال و دولت تھا، دھن تھا، انہی کے پاس طاقت اور حکومت تھی، اور کچھ لوگ جو غریب تھے، جو بیچار تھے، جو مسکین تھے، وہ محکوم اور غلام بنے ہوئے تھے، اور جو لوگ مالدار تھے وہ حکومت کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھا کرتے تھے۔ ان لوگوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام چونکہ ایک نیچرل مذہب ہے، ایک فطری مذہب ہے، اسلام کے اندر ہر طرح کی آزادی ہے۔ اسلام جیسی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت کا پیغام دیا گیا، تو قرآن کریم کی ایک آیت آپ پر نازل ہوئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، آپ کے جتنے دنیا میں آنے کے، آپ کی نبوت کے بہت سارے مقاصد ہیں، انہی مقصد میں سے، انہی پرپز میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آ کر ان غلام لوگوں کے پیروں میں جکڑی ہوئی زنجیروں کو اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توقوں کو ہٹائیں گے، ختم کریں گے، دور کر دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ گویا آپ غلامی کی زنجیروں کو ان کے پیروں سے نکال کر، غلامی کے توق کو ان کی گردنوں سے نکال کر آزادی کی فضا میں ان کو ساز فراہم کریں گے۔ یہ اسلام کا پیغام تھا، یہ اسلام کے اندر آزادی تھی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت کا کام شروع کیا تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کے کام میں، ایمان کے قبول کرنے میں کبھی کسی پر پریشر نہیں بنایا، کبھی کسی پر دباؤ نہیں بنایا، کبھی کسی پر تناؤ نہیں بنایا، بلکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ مایوس ہو جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے آپ کو تسلی دی، آپ سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر یہ آزادی کا کانسیپٹ ہے، یہ آزادی کا نظریہ ہے۔ اسلام ہر طرح کی آزادی دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک انسان کی جان کی قیمت اتنی ہے کہ ایک جان کو ناحق قتل کرنا اسلام کے اندر پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، پوری ہیومینٹی کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ غلامی کے اندر بھی اسلام نے انسانوں کو حقوق دیے۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور بڑی اوتھینٹک مثال ہے۔ وہ مثال حضرت بریرہ، ایک صحابیہ ہے، اور ایک ان کے شوہر صحابی حضرت مغیث، دونوں غلام تھے، دونوں کا نکاح تھا، رشتے ازدواجیت میں منسلک تھے، زندگی گزر رہی تھی، بسر ہو رہی تھی۔ حضرت بریرہ آزاد ہو جاتی ہے، حضرت مغیث ابھی غلام ہے، بریرہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہو جاتی ہے تو ایک مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غلام اور بیوی میں اگر دونوں غلام ہوں، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو اس کو اس نکاح میں رہے یا نہ رہے یہ اختیار ہوتا ہے۔
یہ ایتھارٹی ہوتی ہے. اب حضرت بریرہ چاہتی تھی کہ میں غلام کی نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. اب حضرت مغیث پریشان ہو گئے، جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر دی، آج اس کے ساتھ قطع تعلقی کا وقت آ گیا، رشتہ ازدواجیت کو، نکاح کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. حضرت مغیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری بیوی بریرہ مجھ سے جدائیگی کرنا چاہتی ہے، وہ آزاد ہو چکی ہے، میں غلام ہوں، وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے اس رشتے کو ختم کر دے، آپ سفارش کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی سفارش کی وجہ سے وہ میرے رشتے میں باقی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس آئے اور حضرت بریرہ سے کہا، اے بریرہ، تم مغیث کے ساتھ رشتہ ازدواجیت میں منسلک رہو، اس رشتے کو ختم نہ کرو. حضرت بریرہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت بریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش؟ آپ نے فرمایا، بریرہ، میرا حکم نہیں ہے، اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مسئلہ تو یہ اختیار ہے تمہیں، چاہے تم رشتے میں رہو اس میں یا رشتے میں نہ رہو. تو حضرت بریرہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کی سفارش ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، تو اس سفارش کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی تھی. یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ہے آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا کری ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آپ کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اظہار خیال کر رہی ہے. یہ آزادی ہے، اظہار خیال کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی. اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، جن کی حکومت کے اندر، جن کی حکمرانی کے اندر، جن کی بادشاہت کے اندر تمام کام اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے امیر المومنین، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک آپ اپنے لباس کے بارے میں وضاحت نہ کر دیں کہ آپ کے پاس یہ کرتا کہاں سے آیا، آپ کے پاس یہ لباس کہاں سے آیا. اس سے بڑی مثال فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بوڑھی عورت سرے راہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہتی ہے، اے عمر، یاد کرو اس دن کو جب بازار عکاظ کے اندر لوگ تمہیں عمیر کہا کرتے تھے اور پھر لوگ تمہیں عمر کہنے لگے. آج تم امیر المومنین اور خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے. یاد رکھنا، تم امیر المومنین تو بن گئے، لیکن حکمرانی اللہ سے ڈر کر کرنا. یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ہے فریڈم آف آزادی. یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عطا کی ہے. اسلام دین فطرت ہے، کوئی دباؤ نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی کسی پر زبردستی ہے ہی نہیں. یہ اسلام کہتا ہے. اور یاد رکھیے، اسلام کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن دیا گیا، جو اظہار خیال کی آزادی دی گئی، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نامحدود ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بکتے رہو، کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے مذہبی پیشوا کے بارے میں، ریلیجن اسکالرز کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہو. ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کی حد ہے. اس حد سے پار نہیں ہونا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی غیر مذہب والے آدمی کو، جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، جو اسلام کا نہیں ماننے والا ہے، اس کے پیشوا کو، اس کے معبود کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آپ کسی کے معبود کو برا بلا رہے، اسلام کے اندر یہ قطعاً جائز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، صاف آیت ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مانتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ ان کے اور معبودوں کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے.
لیکن چونکہ اسلام کے بارے میں جو تصویر پیش کی گئی دنیا کے سامنے، جو امیج پیش کی گئی دنیا کے سامنے، بدقسمتی سے اس امیج کو آج دنیا نے بھی ایکسپٹ کر لیا اور ہم نے بھی قبول کر لیا۔ صحیح تصویر کو ہم اسلام کی پیش نہ کر سکے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ اسلام کے اندر آزادی ہے، یہ اسلام کے اندر مساویانہ حقوق ہے، ایکوالٹی اگر کسی چیز کے اندر دیکھیں گے تو اسلام کے اندر دیکھیے کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کے کھاٹے باندھتے سمندر کو مخاطب کرتے ہوئے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی خوبصورت کو بدصورت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ کوالٹی ہے، یہ برابری ہے، یہ مساوات ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کی۔ یہ اسلام کے اندر آزادی کا تصور ہے، جس آزادی کے تصور کو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس آزادی کے تصور کو جب غلام ہوتے تھے لوگ، آج کل غلامی کا زمانہ ختم ہو چکا، لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے غلامی کے راستے کو بند کرنے کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم سے یہ گناہ ہو جائے ایک غلام آزاد کرو، اگر تم سے یہ غلطی ہو جائے ایک غلام آزاد کرو، ایک پانی آزاد کرو۔ اس طریقے سے اسلام جب آیا تو غلام کے تصور کو ختم کر دیا گیا۔ اسلام جب آیا تمام لوگوں کو آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ یہ اسلام کی قیمت ہے، یہ اسلام کی قدر ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں، ہمارے جو مجاہدین آزادی ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے 1831 کے اندر، 1857 کے اندر اور اسی طریقے سے 1900 عیسوی کے بعد جنہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے بھی اپنی گردن کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا ہے، وہ اسی تصور کو پیش کر کے اور مد نظر رکھ کے اپنی جان کی بربادی لگائی ہے کہ اسلام کبھی بھی غلامی کے تصور کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی نے سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور ہندوستان کے غلام ہونے کا اعلان کیا تھا تو وہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی تھے، جنہوں نے 1803 کے اندر ہے۔ یہ اسلام کے اندر آزادی کا کنسپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق